آرزوست، میں نے کہا کہ تقدیر کو بے حجاب دیکھنا یہ میری آرزو ہے. تقدیر کے معنی بناوٹ، پوری کائنات کی بناوٹ. تقدیر کے معنی بناوٹ، کسی چیز کی بھی بناوٹ، وہ کیسے پیدا ہوئی. گفتم کے بے حجابی تقدیر ہم آرزوست، تقدیر کو بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں. از روزگار خیش نہ دانم جزی قدر، میں اپنے وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. خوابم سے یاد رکھتا ہو تعبیرم آرزوست، وہ جو کچھ بھی میرا وقت گزر گیا وہ خواب میں گزر گیا اور اس کی تعبیر چاہتا ہوں. میں اپنے وقت میں اپنے وقت سے از روزگار خیش نہ دانم جزی قدر، اپنے وقت سے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں جانتا. جو کچھ گزر گیا وہ خواب تھا، اس کی تعبیر چاہتا ہوں. وہ آ نگاہ ناز کے اول دلم ربود، وہ نگاہ ناز کہاں ہے جو دل لے جائے اڑا کر. ایک سیکنڈ کے اندر وہ آ نگاہ ناز کے اول دلم ربود، وہ نگاہ ناز کہاں ہے کہ اول دل لے جائے اڑا کے. عمرت دراز بات ہمہ تیرم آرزوست، تیری عمر بڑی ہو اسی تیر کی آرزو. تیری عمر بڑی ہو، مجھے اس تیر کی آرزو ہے جو ایک چشم زدن میں دل اڑا کر لے جائے. یہ غزل بھی ختم ہوئی. جی سر. دانے سبب زنار کشیدہ ناموز، تسبیح کے دانوں کو زنار میں سے نکال. وہ ایک دھاگا ہوتا ہے نا تسبیح کے دانوں میں پرویا ہوا، دھاگے میں سارے دانے پروئے گئے ہوتے ہیں نا تسبیح کے. ہاں سر. وہ بولتا ہے زنار کے اندر سے پرو. زنار وہ دھاگا جو بتوں کی غلامی کی علامت ہے. کیا رہا بات کا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. تسبیح کے دانوں کو زنار کے دھاگے میں سے پرو لے. ہنس رہا ہو تم یار، کچھ بتاؤ تو سری کیا کہہ رہا ہے. یعنی کعبے اور بت خانے دونوں کو ملا دیا نا. وہ بتوں کی غلامی کی علامت ہے زنار، اور یہ تسبیح کعبے کی علامت ہے. ہاں دانے سبا بزنار کشیدہ ناموز، تسبیح کے دانوں کو زنار میں سے پرو لے. پرونا سیکھ آموز، تسبیح کے دانوں کو زنار میں پرونا سیکھ. گر نگاہ تو دو بین ندید ناموز، اگر تیری نگاہ دو دیکھنے والی ہے، اگر تیری نگاہ دو دیکھنے والی ہے تو نہیں دیکھنا سیکھ. یعنی مت دیکھ، کچھ بھی مت دیکھ، ایک دیکھ. یہ بندہ اور اللہ ایک، یہی مقصد بن گیا. اور کیا اللہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. گر نگاہ تو دو بھی ندید ناموز، اگر تیری نگاہ دو دیکھنے والی ہے تو نہیں دیکھنا سیکھ. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیکھ، نہیں دیکھنا بھی سیکھ. پاز خلوت قدائے غنچہ بروں زن چو شمیم، جس طرح خوشبو غنچے کی خلوت خانے سے باہر نکل آتی ہے نا. شمیم تو اس خوشبو کو بولتے ہیں جو پھولوں سے نکلی ہوتی ہے، اس کو شمیم بولتے ہیں. جس طرح خوشبو غنچے کے خلوت خانے سے باہر نکلتی ہے. پاز خلوت قدائے غنچہ بروں زن چو شمیم، اپنے پیر کو خلوت قدے سے اسی طرح نکال. خلوت قدے سے مراد یہاں جسم ہے، اپنے جسم میں سے نکالنا اپنے وہ ایتھریکل باڈیز کو شمیم کی طرح. بانسیم سحر آمیز ہو وزیدہ ناموز، صبح کی ہوا کے ساتھ مل جا اور اس کے ساتھ چلنا سیکھ، گھومنا سیکھ. آفریدند اگر شبنم بے مایا ترا، خیز و برداغ دل لالا چکیدہ ناموز، اگر تجھے شبنم کا ایک معمولی سا قطرہ بنا دیا، اگر تجھے شبنم کا ایک معمولی قطرہ بنایا ہے، اٹھ اور باغ کے میں جا کر
دل لالا پر ٹپک جا، ٹپکنا سیکھ فیض و برداغ دل لالا، دل لالا کے داغ پر، لالا کے دل کے داغ پر ٹپکنا سیکھ، اگرت خارے گلے تازہ رسے سافتانی، نئے اگر تجھے نئے نکلے ہوئے پھول کے پہلو میں کانٹا بنا دیا ہے، پاس ناموں سے چمندار و خلیدہ ناموز، چمن کی ناموز کی حفاظت کر اور چبنا سیکھ، باغباں غرض خیابان تو برکند ترا، صفت سبزہ دیگر بار دمیدہ ناموز، اگر باغبان جب کانٹا ہے، اگر باغبان اس کانٹے کو نکال کر پھینک دے، صفت سبزہ دیگر بار دمیدہ ناموز آموز، تو سبزے کی طرح دوبارہ پیدا ہونا سیکھ، تاکہ سوزندہ ترو تلخ ترائی بیروں، تاکہ تو جلانے والا اور کڑوا ہو کر باہر آئے، عزلت خون کا دے گیر و رسیدہ ناموز، تاکہ تو جلانے والا، بہت زیادہ جلانے والا اور بہت زیادہ تلخ ہو کر باہر آئے، عزلت خون کا دے، عزلت خون قد گیر و رسیدہ ناموز، اس شراب کے بڑے مٹکے کی تنہائی اختیار کر اور پہنچنا سیکھ۔ جی سر۔ تا کجا در تہے بالے دگرامی باشی، کب تک دوسرے کی پرواز کے نیچے رہے گا، جی سر۔ در ہوائے چمن آزادہ پریدہ ناموز، چمن کی فضا کے اندر آزادی سے اڑنا سیکھ، در بت خانہ زدم مغبچہ گانم گفتم، میں خانے میں گیا، مغبچہ گانم آتش پرستوں کے پیشوا کو بولتے ہیں، ساقی، اس ساقی نے میرے سے کہا، آتش در حرم افروز تپیدہ ناموز، حرم میں آگ روشن کر اور جلنا سیکھ، حرم سے مراد یہاں دل ہے، یہ حرم میں کون آگ جلائے گا، دیکھو نا کیسے نکتے کی بات کر رہا ہے، در بت خانہ زدم مغبچہ گانم گفتم، میں بت خانے میں گیا اور اس کے وہاں کے بڑے نے، آتش پرستوں کے پیشوا نے، اس بت خانے کے بڑے چیف نے مجھ سے کہا، آتش در حرم افروز تپیدہ ناموز، حرم میں آگ روشن کر اور جلنا سیکھ، حرم سے مراد دل ہے، دل میں روشن کرنا عشق، تو سارے اشاروں میں تمثیلوں میں بات کی ہے، وہ عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا کیا حرم مینس کعبہ، کعبے میں آگ جلاتا ہے کیا کوئی جگہ نہیں، یہ غزل بھی ختم ہو گئی ہے بھائی، جی سر، نیا غزل، جی سر، یہ نئی غزل ہے، زخا کے خیش طلب آتشے کے پیدا نیست، تجلی دیگر درخور تقاضا نیست، نئی بات ہے، جی سر، اپنی خاک سے ہی وہ آگ پیدا کر جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، جی سر، وہ آگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے وہ اپنی خاک سے پیدا کر، جی سر، مانگ، روح کہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، نہیں دیکھ دل کا لطیفہ کہاں دیکھنے میں آ رہا ہے، نہیں، عشق کہاں دیکھنے میں آ رہا ہے، جان کہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، جی سر، عقل کا لطیفہ اس میں ہے، وہ کہاں دیکھنے میں آ رہا ہے، جی سر، نہیں آ رہا، زخا کے خیش طلب، اپنے آپ سے اپنے آپ ان کو حاصل کر، جی سر، اپنی خاک سے حاصل کر، آتشے کے پیدا نہیں، وہ آگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، نکالنا اس کے اندر سے کیا کیا پڑا ہوا اس میں خزانہ جی سر، ہے، ہاں سر، وہ جناب شمس الدین تبریز نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ تیرے سینے میں اتنا بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے کہ ایسے 100 عالم اس سے خریدے جا سکتے ہیں، وہ حاصل کر، جی سر، زخا کے خیش طلب آتشے کے پیدا نیست، اپنی خاک سے وہ آگ پیدا کر یا طلب کر، حاصل کر جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، تجلی دیگر درخور تقاضا نیست، کسی اور کا جلوہ اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا تقاضا کرے، اس کا دیدار ہو جائے، اس کا دیدار ہو جائے، جی سر،
وہ اس لائق ہی نہیں. تجلی دیگر دوسروں کا جلوہ درخور تقاضا نیست، اس تقاضے کے لائق نہیں ہے کہ اللہ سائیں اس کا دیدار کروا دے، اللہ سائیں اس کا دیدار. یہ غلط بات ہے. جی سر. اللہ سائیں ہمیں اپنا دیدار کرا دے، اپنا، اپنی عاشق- خودی کا، اپنا عاشق ہو جائے گا. اپنا عاشق. یہاں کہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. سوال ہی قدر جی سر. زیرو ہے. بملک جم نہ دے ہم مصر نظیری راہ. جمشید کی حکومت، جم کی حکومت یعنی ایران کی حکومت. جی سر. بملک جم نہ دے ہم مصر نظیری کے ایک مصرے پر کو ایران کی حکومت کے بدلے میں نہیں دیتا. جی کسے کے کچھ تنشو دس قبیلہ مانے، جو قتل نہیں ہو گیا وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے. جی سر. اس پر پچھلے مضمون میں آپ نے روشنی بھی ڈالی. ہاں. اگرچہ عقل فسوں پیشہ لشکر انگیخت، اس جادوگر عقل نے بہت سے لشکر، فوجوں کے لشکر کھڑے کیے، سامنے لائے تیرے. ہاں. تو دل گرفتہ نہ باشی کہ عشق تنہا نے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، خبردار گھبرا نہیں. جی سر. عشق بھی اکیلا نہیں ہے، اکیلا نہیں. جی سر. عشق بھی اکیلا نہیں. اکیلا نہیں. تو دل گرفتہ نہ باشی کہ عشق تنہا نے، تو دل چھوٹا مت کرنا اپنا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. عشق بھی اکیلا نہیں. نہیں. تو رہ شناس نئے وز مقام بے خبری، تو راستے کا جاننے والا نہیں ہے. جی. وز مقام بے خبری، بے خبری کے مقام میں ہے تو. جی. تجھے خبر نہیں ہے رازوں کی. یہ نغمہ اس کے در بربت سلیمہ نے، کون سا نغمہ ہے جو سلیمہ کے ساز میں نہیں ہے. نہیں. سلیمہ ان کے ادب میں، عربوں کے ادب میں سلیمہ محبوب کو بولتے ہیں. محبوب سے مراد یہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. محمد مصطفیٰ کے ساز میں کون سا نغمہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. جی سر. چھ نغمہ، کون سا نغمہ ہے کہ در بربت سلیمہ نے؟ سلیمہ کے نغمے میں نہ ہو ایسا بھی کوئی ہے کیا نغمہ جو سلیمہ کے بربت میں نہ ہو؟ وہ بربت ساز کو بولتے. جی سر. نظر بخیز چنا بستہ ان کے جلوائے دوست، جہاں گرفت مرا فرصت تماشا نے. میں نے اپنے آپ سے اپنے آپ پر نظر ایسی باندھی ہوئی ہے، خود کے نظارے میں اس قدر محو ہوں. اب جی. سمجھ میں جی. خود کے نظارے میں اس قدر محو ہوں کہ جلوائے دوست یعنی خدا کا جلوہ، جہاں گرفت مرا فرصت تماشا نے. ساری کائنات میں آیا ہوا ہے لیکن مجھ کو وہاں دیکھنے کی فرصت بھی نہیں. میں اپنے نظارے میں اس قدر محو ہوں کہ دوست کا جلوہ یعنی اللہ پاک کا جلوہ، جہاں گرفت سارے جہان میں آیا اللہ کا جلوہ. جی. میرا فرصت تماشا نے، مجھے اس کے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں. اپنے آپ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوں. جی سر. عشق کا مقام ہے، یعنی اپنے آپ خود ہی میں کا. وہ ہاں لگائے بیٹھا. خود ہی کا مقام. جی. جی. اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا. زیرو ہے اس کے بغیر، یہاں لانا ہے. جی سر. دیا کے غلغلہ در شہر دلبرا فگانیم، محبوبوں کے شہر کے اندر ایک قیامت برپا کر دے. آگ کے محبوبوں کے شہر میں ایک قیامت برپا کر دے. دیا کے غلغلہ در شہر دلبرا فگانیم، جنہوں نے زندہ دلاں ہرزہ گردے صحرا نے. زندہ دلوں کا جنون جو ہے وہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں آوارہ نہیں پھرا کرتا مجنوں کی طرح. مجنوں کی طرح میں کہہ رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا. مجنوں تو جنگل میں چلا گیا تھا. وہ بولتا جنگل بنگل کیا ہے، یہ محبوبوں کے شہر کے اندر قیامت برپا کر دے. جنگل میں ہم کیوں جائیں؟ صحرا میں کیوں جائیں؟ جی سر. یہ مقصد ہے. دیا کے غلغلہ در شہر دلبراں فگانیم، دلبروں کے شہر کے اندر قیامت برپا کر دیں. جنون زندہ دلاں ہرزہ گردے صحرا نے، زندہ دلوں کا جنون جو ہے وہ صحرا میں آوارہ نہیں پھرا کرتا. زندہ دلوں کا جنون. جی سر. یہ قید و سید نہنگاں حکایت آور، مگوں کے زورق ماں روشنا سے دریا نیست. کوئی آدمی جب سمندر کے سفر پر جاتا ہے کشتی میں بیٹھ کے تو اس کے بڑے بڑے مگرمچھ بھی اس کشتی پر حملہ کرتے ہیں اور وہ 85 دفعہ گرداب میں
سمندر کے گرداب میں جی پھنستی ہے، جی کبھی تیز موجیں اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، گرداب میں نہیں پھنسی تو تیز موجیں بھی تو اس کو پریشان کرتی ہیں۔ کرتی ہیں، ہاں۔ اور ہزاروں کشتیاں ایسے ڈوبی بھی ہیں۔ ہاں ڈوبی بھی ہیں۔ ز قید سید نہنگا حکایت آور، مگرمچھوں کے بیچ میں پھنس جانے کی حکایت میرے پاس لا۔ مگرمچھوں کے بیچ میں پھنس جانے کی، پتہ نہیں کہاں بول رہا ہے یہ پانی، یہ کشتی کی بات نہیں کر رہا، مثال میں لا رہا ہے۔ مثال اس کو تو مثال میں لایا نا، اس پانی اور سمندر اس کشتی کی کیا بات کر رہا ہے؟ ز قید سید نہنگا حکایت آور، بڑے مگرمچھوں کے میں قید ہو جانے کی حکایت میرے پاس لا۔ یہ رہزن پیر بھی بڑے مگرمچھ ظاہر میں پیر ہیں، رہزن ہے، پیر نہیں ہے، اصلی پیر تو بہت کم ہے کائنات میں، بہت کم ہے۔ یہ بڑے مگرمچھ جو خداوند کے طالب نہیں ہیں وہ ان مگرمچھوں کا لقمہ بن جاتے ہیں، جو ذات القدس کے طالب ہیں ان کو یہ مگرمچھ لقمہ نہیں بنا سکتے۔ اب سمجھ آ رہی؟ ز قید سید نہنگا حکایت آور، مگو کے زور کما روشنا سے دریا نیست، ایسا مت بول کہ میری کشتی جو ہے وہ دریا سے روشناسی نہیں ہے، ایسا کیوں بولتا؟ تو بیکار ہے نا، لڑاکو نہیں ہے نا۔ مرید ہمت آن رہ روم کے پانا گزاشت، بجادائی کے درو کو دشت دریا نیست، اس رہرو کی ہمت کا مرید ہوں جس نے پیر بھی نہیں رکھا آرام کے راستے پر، بہت دشوار راستوں پر، جس نے دشوار پسند ہے نا، سختیوں کو پسند کرنے والا آدمی ہے، نرمیوں کو پسند کرنا نہیں آتا اسے۔ مرید ہمت آ رہ روم کے پا نہ گزاشت، بجادائے کہ درو کوہ دشت و دریا نیست، کسی ایسے راستے پر جس میں بڑے پہاڑ اور دریا نہ ہو، میدان یعنی دشوار پسندی نہ ہو، میں اس کی ہمت کا غلام ہوں جو دشوار پسند ہو، اس کو نہیں مانتا، جو سہل پسند ہو، سہل پسند کو نہیں مانتا۔ شریک حلقہ رندان بادہ پیما باش، لو نیچے پھر آ رہی ہے بات ہے خوبصورت، یہ جو ابھی اوپر چل پڑی۔ شریک حلقہ رندان بادہ پیما باش، وہ شراب نوش رندوں کے حلقے میں بیٹھ، رندوں کے شریک حلقہ رندان بادہ پیما باش، شراب نوش رندوں کے حلقے میں بیٹھا کر یا بیٹھ، حذر سے بیت پیرے کے مرد غوغا نے، پیر کے ہاتھ پر بیت مت کر، بھاگ جا، تو مرد عاشق نہیں ہے، مرد غوغا سے مراد میں عاشق ہے، تو عاشق تو ہے ہی نہیں، اس بات پر بیت کرتا ہے۔ دنیا مل جائے دین ملیے تو دونوں دنیا اور دین سے تو اس کا مضمون تو بہت بلند ہے، یہاں کہاں دنیا اور دین آ سکتی ہے، بہت کیا مانگتی ہے؟ ہمت ہے تو کر اپنی فردوس بری پیدا، مانگے ہوئے جنت سے دوزخ کے عذاب اچھے، ہمت ہے تو کر اپنی فردوس بری پیدا، اے مانگے ہوئے جنت سے دوزخ کے عذاب اچھے ہیں۔ حذر سے بیت پیرے کہ مرد غوغا نیست، بھاگ جا، پرہیز کر پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، کہ وہ عاشق مرد نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جیڑی منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کوئی ہو، ایمان کو تو پتہ ہی نہیں ہو، ایمان کو علم بھی نہیں ہے، نہیں وہ عشق کے رازوں سے کوئی خبردار ہے کیا؟ کیا جانتا ہے؟ جی سر۔ برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی، گویائی کا کمال یہ ہے کہ برہنہ حرف مت بولو، بات پردے میں کرو، یہ مقصد بنے۔
پردہ ڈال کر بات کرو. بات کہیں اور کی ہے, کہیں اور سے کرو, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کیا کہہ رہا ہے. سارا مضمون ہی ایسا ہے. جو سمجھنے والے 2-3 ہوں گے وہ سمجھ لیں گے, باقی ختم. برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی. گویائی کا کلام ہی یہ ہے کہ بات کو کھل کر پردے میں کرو. کیوں؟ حدیث خلوتیاں جز بر رمز و ایمانیست, تنہائی میں رہنے والوں کی گفتگو, تنہائی میں رہنے, خلوتیاں تنہائی والوں کی گفتگو جز بر رمز و ایمانیست, وہ ایمان اور رمز و ایمان کا رمز اور جز ہیں. ایمان کا رمز, راز اور جز ہیں. اس لیے پردہ ڈال کر بات کرو, برہنہ بات مت کرو. اور تقریباً تمام عاشقوں نے سر پردہ ڈال کے بات. کہاں بلبل کو پکڑ لیا, پھول کو پکڑ لیا, کسی کو کس کو شمع کو پکڑ لیا, کنوں کو پکڑ لیا. ہمارے پر سر احسان ہے کہ آپ ان پردے کو کھینچ کر ہم کو اچھی طرح سے سمجھاتے. یہ تو میرے سے ناراض ہو جائیں گے, میں ان کے پردوں کو ذرا ادھر ادھر کر دیتا ہوں. آپ بھی ایسوں پر یہ پردہ ہٹا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسی راہ پہ گامزن ہوں گے. اس وجہ سے میرے سے ناراض ہو جائیں گے, بولا تم کو ہمارے پردے اکھیڑنے کی کیا ضرورت. نہیں اس کی تھوڑی سی بھی اگر وضاحت نہ کی جائے تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے. آپ بھی اسی قبیلے کے, آپ بھی اسے پوچھ سکتے ہیں پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. نہیں, میں تو غریب آدمی ہوں یار, کہاں اس قبیلے میں, مسکین آدمی ہوں, میرے پاس کیا رکھا ہے, الف کی طرح. دوست تو ہے نا آپ کا ایک بات. ہاں دوست تو ہے. اسی قبیلے کے ہیں سر, ہم کو تو یقین ہے آپ اسی قبیلے کے ہیں. بالکل. یہاں دنیا میں 5 ارب آدمی ہیں, ایسا نظریہ, ایسی گفتگو نہیں رکھتے. سر وہ آپ کا ایک دوست ہے, اگر اجازت میں اس کا ایک کہاوت مجھے یاد ہے. ہاں, تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر کو سن 1955 سے جانتا ہوں. ڈاکٹر کی گفتگو میں جو ایم ہے وہی ایم ہے ابھی تک. ابھی بچپن سے لے کر اس وقت نوجوانی میں نہ اس کے لباس میں چینجنگ آئی, نہ اس کے گفتگو میں چینجنگ آئی, نہ اس کے کردار میں چینجنگ آئی. اسی قبیلے کا ہے. یہ نئی غزل ہے. بسم اللہ. مجرا السینہ دریا گسستن میں تمام. دریا کے سینے سے ایک موج کو کاٹا جا سکتا ہے. بہرے بے پایا بجوئے خیش بستن میں تمام. بے انتہا سمندر کو اپنی نہر میں باندھا جا سکتا ہے. بے انتہا سمندر کو اپنی نہر میں باندھا جا سکتا ہے. اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ سارا سمندر ہماری نہر میں سے ہو کر کراس کرے, نہیں تو نہیں جانے نہیں دیں گے تم کو. یہ کیسے لوگ ہیں یار, کچھ میرے کو سمجھا, میری سمجھنے سے جو بات چڑھی ہوئی ہے نا. مجرا السینہ دریا گسستن میں تمام. دریا کے سینے سے کسی موج کو اٹھا لیا جائے. دریا تو ایک طرف چل رہا ہے, تم ایک موج کو نکال. اس دریا اور اس کی موجوں کی بات نہیں ہے یار, کہاں جا رہے ہو تم لوگ. یعنی فقیر جس کو پسند کر لیں ان کی مرضی, یہ مقصد ہے. کہ بشریت کا سمندر چل رہا ہے نا, انسانوں کا سمندر, اس میں سے فقیر جس کو پسند کرے اٹھا لے, ان کی مرضی. کوئی فقیر کو روکنے والا نہیں. مجرا سینہ دریا گسستن میں تمام. دریا کے سینے سے موج کو اٹھایا جا سکتا ہے, باندھا جا سکتا ہے. ایک موج لے لی اس نے, 2 لے لی, 500 لے لی, اپنی مرضی سے. بہرے بے پایا بجوئے خیش بستن میں تمام. بے انتہا سمندر کو اپنی نہر میں باندھا جا سکتا ہے. سمندر بے انتہا سمندر کیا ہے؟ اللہ ہے. اچھا سمجھ رہے ہیں بات کو. از نوائے می تواں یک شہر دل در خون نشاند.
از نوائے میتما یک شہر دل در خون نشاند، ایک دردناک آواز سے دلوں کے ایک شہر کو خون میں بٹھایا جا سکتا ہے، اس قدر دل قتل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دردناک آواز سے، نوا آواز، فریاد، ایک دردناک آواز سے دلوں کے ایک شہر کو، جسموں کا شہر نہیں بول رہا، از نوائے میتما یک شہر دل در خون نشان، ان کو خون میں بٹھایا جا سکتا ہے، تکلیف میں ڈالا جاتا ہے۔ یک چمن گل از نسیم سینہ خستن میتما، پھولوں کے ایک پورے باغ کو، جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں پھول ہوں، ہیں، ایک نسیم کے جھونکے سے زخمی کیا جائے، ان کے سینے کو زخمی کیا جا سکتا ہے، ہوا کے ایک جھونکے سے پورے باغ کے پھولوں کے سینے کو زخمی کیا جا سکتا ہے۔ میتما جبریل را کنشک دستاموز کرد، شہ پرش باموئے آتش دیدہ بستن میتما، جبریل کو، جو جبریل علیہ السلام بڑا فرشتہ جو ملائکہ ہے، ہاتھ پر ہلائی ہوئی چڑیا کی طرح کیا جا سکتا ہے، سدھایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچے بلبل کو پکڑ لیتے ہیں، دھاگا باندھ کے اس کو انگلی پر بٹھا لیتے ہیں، پھر اسے تھوڑی دیر 2-3 دن کھیلتے رہتے ہیں، پھر وہ دھاگا اس سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ ایسی انگلی کرتے ہیں، وہ بلبل پھر ان کے اوپر آن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ایسے اڑا دیتے ہیں، پھر انگلی ایسے آگے کرتے ہیں، وہ بلبل پھر آن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بلبل کو ہلا لیا، سدھا لیا۔ میتما جبریل را کنشک دستاموز کرد، ہاتھ میں ہلائے ہوئے چڑیا کی طرح جبریل کو ہاتھ میں ہلائے ہوئے چڑیا کی طرح کیا جا سکتا ہے۔ شہ پرش ببوئے آتش دیدہ بستن میتما، اس کے پرے پرواز کو شہ پرش، وہ جبریل کے پر، شہ پرش باموئے آتش دیدہ بستن میتما، وہ پرانے زمانوں میں کوئی جادو بازو تھا، کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کچھ تھا کہ وہ بال منہ آتش آگ میں ڈالا کرتے تھے۔ یہ پریوں کے قصے میں ہیں یہ باتیں، وہ پری بال دے گئی کسی کو تو اس بالوں کو جیسے ہی آگ دکھاؤ گے میں حاضر ہو جاؤں گی، اس قسم کی کہانیاں ہیں۔ تو اس قسم سے اس کی پرواز کو باندھا جا سکتا ہے منہ آتش سے، جب وہ اس کا ایک بال آگ کو دکھاؤ تو فوراً جبریل حاضر ہو جائے، جس وقت چاہے جبریل کو حاضر کرو، جس وقت یہ مقصد نکل جائے۔ اے سکندر سلطنت نازک طرز جامع جمست، اے سکندر سلطنت نازک طرز جامع جمست، یک جہاں آئینہ سنگ شکستن میتما، سکندر بادشاہ سے بات کر رہا ہے، حکومت کا چلانا جامع جم سے بھی زیادہ نازک کام ہے۔ جمشید کا کوئی جام تھا، بنائی کی بات ہے، شیشے کا کوئی جمشید کا جام تھا، اس میں وہ سارے جہانوں کی چیزیں جمشید اپنے جام میں دیکھ لیا کرتا تھا، ایسا نہیں ہے، اس کا دل اتنا صاف تھا، فقیروں میں بادشاہ ہوئے ہیں نا، 14 طبق کی سیر کر لے، ظاہر میں جام رکھ لیا تھا آگے شیشے کا، اس نے ایسے دیکھ رہے آدمی سمجھ رہے ہیں کہ ساری اس جام میں ہی دیکھ کر ہم سے بات کریں، ہمارے دلوں کی سب بات اس نے بتا دی جام میں، جام کو جام کا نام انہوں نے جام جمشید رکھ دیا، ایسا نہیں ہے، وہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اس کا دل کا گلاس ایسا کوئی صاف تھا، اس میں سب چیزیں اس کو دکھائی دی جاتی ہیں، سامنے جام رکھ لیا تھا، یہ ہے جام جمشید، تو سب چیزیں اس میں دکھائی دی جاتی ہیں۔ اے سکندر سلطنت نازک طرز جامع جمت، حکومت کا کام جو ہے یا حکومت جو ہے جامع جم سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یک جہاں آئینہ سنگ شکستن میتما، ایک پورے جہان کو، آئینے کے جہان کو پتھر سے توڑا جا سکتا ہے۔ گر بخود محکم شوی سیل بلا انگیز چیست، اگر تو اپنی ذات کے اندر محکم اور مضبوط ہو جائے تو بڑے طوفان کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ مثل گوہر دردرے دریا نشستن میتما، گوہر کی طرح دریا کے دل میں، موتی کی طرح دریا کے دل کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے۔ من فقیر بے نیازم مشربم اینس، تو بس میں بے نیاز فقیر ہوں اور میرا طریقہ کار یہ ہے اور بس۔ مومیائی خواستن نہ تواں شکستن میتما،
मोमियाई को मांगा नहीं जाता है, तोड़ा जाता है। मोमियाई सलाजीज को बोलते हैं। कोई दवा है पहाड़ों में पैदा होती है, उसको मांगा नहीं जाता है, उसको पहाड़ों में से तोड़ा जाता है। यानी फाइट का तरीका सिखा रहा है, जंगबाजी, फाइट खुद ही। ये जी मियाँ का तरीका नहीं सिखा रहा, जंगजू बना रहा है मिजाज को। उसी को किसी खास तरीके से तोड़ा जाता है। वो तीर वीर मार के उसको तोड़ा करता है। अच्छा, पहाड़ों की बुलंदी पर होता है, गार मोती दरिया की तह में बैठा होता है, समंदर की तह में बैठा होता है, ऊपर फलांगेज तूफान उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वो तो अपनी जात में वहाँ कायम है ना, बहुत गहराई और आमाशा। ठीक है ना? जी सर। इस तरह ये जो मुनिया है, मुनियाई है, सलाजीत जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये बड़े पहाड़ों के जो गार होते हैं उनकी छत में, गार की छत में 100 फुट 50 फुट की बुलंदी पर होता है। ये झोली फैला दो, उसके नीचे जाकर वो थोड़ी मिलेगा तुम्हें, उसको ताकत के जरिए यानी तीर चलाकर उसको हासिल किया जाए। यहाँ इनका मकसद ये है कि तुम कुछ हासिल अगर करना चाहते हो तो ताकत के जरिए हासिल करो। जी सर। जी हुजूरी काय की है, जी मियाँ काय की है, ये ताकत से हासिल करो। सही है। ऐसे और भी दर्श दिए इन्होंने। शादी साहब के एक शेर पर इन्होंने तनकीद की थी, मुझे मालूम है। अच्छा। हजरत शादी बुजुर्गवार औलिया है, जी सर। उसके शेर पर तनकीद की इकबाल ने। जी सर। ये जी मियाँ का तरीका छोड़ो, जमाना अगर तू न साजी तुब्बा, जमाना सतेज, जमाना अगर तुझे नहीं बनाता तो जमाने से जंग कर। जी सर। वो कभी किसी और वक्त वो